نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی۔ تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی۔ دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر، دست قدرت نے پھر تیرے بعد ایسی تصویر نہ بنائی ہے نہ بنی ہے میرے مکی مدنی۔ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت میرے دوستوں اور بزرگوں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے محبت فرماتے ہیں جو انسان اپنے آپ کو سنتوں سے مزین کرتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو سنتوں پر لگا دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی دلہن کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر دلہن یہ بات سمجھتی ہے کہ میں اپنے جسم کے جس حصے پر بھی زیور کو ڈالوں گی وہ حصہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا، اسی لیے وہ اپنی انگلیوں میں انگوٹھیوں کو ڈالتی ہے تاکہ اس کی انگلیاں خوبصورت لگیں۔ کبھی وہ اپنی کلائیوں کے اندر چوڑیوں کو ڈالتی ہے تاکہ اس کی کلائیاں خوبصورت لگیں۔ وہ اپنی پیشانی پر ٹیکا لگاتی ہے تاکہ اس کی پیشانی خوبصورت لگے۔ اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں خوبصورت لگیں۔ بعینہ ہی اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ بلکہ جو کوئی بھی مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے جسم کے جس حصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجاتا جائے گا وہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر پسندیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن کو بہتر سے بہتر بلکہ مہنگے سے مہنگے بیوٹی پارلر میں لے کر جایا جاتا ہے تاکہ خاوند کی پہلی نظر کے اندر ہی وہ اپنے خاوند کو پسند آ جائے۔ بعینہ ہی اسی طرح میرے دوستوں، میری اور آپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم سنتوں کو اتنا اپنا لیں کہ قیامت کے دن جب میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر کے پڑتے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اس لیے نماز کے اندر امام کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا۔ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ امام کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا کہ نماز کے اندر ہر نمازی جو ہے وہ امام کی اقتداء کے اندر چلے گا۔ اور کس طریقے سے چلے گا کہ ہر رکن اس کا جو ہے وہ امام کے ساتھ ہوگا۔ وہ امام کے ساتھ قیام کرے گا، امام کے ساتھ رکوع کرے گا، امام کے ساتھ سجدے میں جائے گا، امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھے گا، اور امام ہی کے ساتھ جو ہے وہ فرمایا کہ نماز سے خارج ہوگا۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ نماز کے ہر رکن کے اندر اللہ اکبر بہت زیادہ سنائی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے امام کہتا ہے اللہ اکبر تو سب ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سب کو تو امام نظر نہیں آ رہا لیکن ہاتھ سب باندھتے ہیں۔ پھر امام کہتا ہے اللہ اکبر تو سب رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ پھر امام جب تیسری بار کہتا ہے اللہ اکبر تو سب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر امام کہتا ہے اللہ اکبر تو سب سجدے سے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر امام کہتا ہے اللہ اکبر تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک ہی لفظ اللہ اکبر کا نماز میں بار بار کانوں میں آتا ہے، لیکن مقتدی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس بار اللہ اکبر کہنے سے امام کی منشا کیا ہے، امام کی چاہت کیا ہے، اور امام اس بار اللہ اکبر کے ذریعے سے مجھے کس رکن میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو جو نماز بالکل امام کے ساتھ چلتی چلی جائے گی وہ نماز مقبول ہوگی۔ اگر آپ نماز کے اندر امام نے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، آپ رکوع میں چلے گئے، یا امام نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں کیا، آپ سجدے میں چلے گئے، تو آپ کی نماز اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوگی بلکہ رد کر دی جائے گی۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ لیں کہ میری اور آپ کی زندگی نماز کی طرح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے امام ہیں۔ چنانچہ ہم میں سے اسی کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا جو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کے نقش قدم پر چلتی چلی جائے گی۔ اگر آدمی اپنے کسی عمل میں اللہ کے رسول سے بہت زیادہ آگے نکل گیا کہ بدعت کے اندر چلا گیا، یا بہت زیادہ پیچھے رہ گیا کہ گناہ
گناہوں کے اندر چلا گیا، یہ دونوں ہی زندگیاں اللہ کے دربار کے اندر مقبول نہیں ہوتی، اور اللہ ایسی زندگیوں کو جو ہے وہ مردود قرار دے دیتا ہے۔ ایک تیسری مثال دے کر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، ہم سبھی کپڑے سلواتے ہیں۔ اب ایک آدمی اپنی ویسٹ کوٹ سلوانے کے لیے گیا، اس نے درزی کو کپڑا دیا اور کپڑے کے ساتھ اپنی ایک بالکل فٹ سائز کی ویسٹ کوٹ بھی درزی کے حوالے کر دی اور کہا مجھے اس سائز کی ویسٹ کوٹ بنا کے دے دینا۔ اب درزی نے اس کو بنایا، اور بنانے کے بعد جب وہ لینے آیا اور اس نے پہن کر دیکھا تو گلے کا سائز صحیح نہیں تھا، آستینیں ذرا لمبی تھی اور یہاں سے ذرا ڈھیلی تھی۔ اب وہ تو درزی سے کہے گا کہ بھائی آپ نے تو میرا کپڑا ہی ضائع کر دیا۔ درزی کہے گا 1 انچ کا تو فرق ہے، وہ کہے گا بھائی 1 انچ ہی کے فرق سے تو میرا سارا سائز خراب ہو گیا اور میرا کپڑا ضائع ہو گیا۔ تو میرے بھائی ہم اپنے لیے تو 1 انچ کا فرق بھی برداشت نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہم اپنی ویسٹ کوٹ کے اندر 1 انچ کا اگر فرمایا فرق برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر اللہ کے سامنے جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس زندگی کو قبول کرے گا؟ کبھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ رد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرما دے گا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ وسنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھام کے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے، اس پر چلتے چلے جاؤ گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو فتنے اور فساد کے دور کے اندر، ایسے دور میں جب سنت کو حقیر سمجھا جائے گا، سنت پر عمل کرنے والے کو فرمایا کہ برا سمجھا جائے گا، ایسے دور کے اندر اگر کوئی مسلمان ایک سنت کو زندہ کر دے گا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کے دور کے اندر سنت پر چلنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، لہذا آج جو کوئی بھی مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اور خصوصاً اگر کوئی نوجوان آج کے اس زمانے کے اندر جب فتنے اور فساد کا دور ہے، اگر اپنی زندگی میں ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو میرے محبوب کے ارشاد کے مطابق اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے، باقی سب غرق ہو گئے، حتیٰ کہ سگا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ میں نے پچھلے دن عرض کیا تھا نا، بعینہ ہی اسی طرح آج کا یہ جو فتنے اور فساد کا دور ہے، اس دور میں وہی انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، وہی اپنی آخرت کو بچا سکتا ہے جو نبی کی سنت پر سوار ہو کر چلے گا۔ جو نبی کی سنت سے ہٹ جائے گا وہ فرمایا کہ زمانے کے اندر غرق ہو کر آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے آدمی گزرے ہیں۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، ان کا مرید بن گیا اور 10 سال تک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا۔ 10 سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت اجازت دیجیے اب میں جانا چاہتا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے چہرے کے تاثر سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شخص کچھ مطمئن نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ کہ حضرت میں تو آپ کا مرید بن کر آیا تھا اور کرامتیں دیکھنے آیا تھا، 10 سال مجھے آپ کے پاس گزر گئے، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی کہ آپ سے کوئی ایسی خاص بات نظر آئے جو اللہ والوں میں نظر آنی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور پوچھا اچھا بھائی ایک بات کا جواب دو پھر چلے جانا۔ کہا حضرت پوچھیں؟ کہا بھائی یہ بتاؤ کہ 10 سال کے اندر تم نے مجھے کوئی سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا حضرت 10 سال میں آپ نے کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں کیا۔ تو کہ بھائی اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، سنت پر چلنا اور سنت پر عمل کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کی شباہت کو اختیار کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک قصہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، اور نبوت دینے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری فرمائی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جا اے موسیٰ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرعون کو جا کر دعوت دی، فکذب وعصى ثم ادبر يسعى، اب اور زیادہ انکار کر کے سرکش ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا یہ موسیٰ جو ہے نعوذ باللہ جادوگر ہے، اس کے مقابلے میں جادوگر لے آؤ۔ اب اس زمانے میں یہ دستور تھا
کہ اگر کسی مقابلے کو بادشاہ خود دیکھنے آتا، جب موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ کے دن طے ہو گیا تو فرعون نے کہا بھائی ہم خود اس مقابلے کو دیکھیں گے۔ اب فرمایا اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بادشاہ کسی مقابلے کو براہ راست دیکھتا تھا تو پھر اس کو فرمایا پروٹوکول دیا جاتا تھا اور فریقین کو یعنی دونوں کو ایک جیسا لباس پہنا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پریشر ڈالا کہ آپ کو جادوگروں جیسا لباس پہننا پڑے گا کیونکہ فرعون خود یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ اس بات کو کیسے مانتے کہ میں جادوگروں جیسا لباس پہنوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بس یہ جو میرا جبہ ہے اسی کو پہن کر میں مقابلے کے اندر آؤں گا، میں کسی جادوگر کی شباہت اختیار نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تو خود نمونہ بن کر دنیا کے اندر آیا ہوں، میں دوسرے کی شباہت کیسے اختیار کروں؟ اب بیوروکریسی تو بڑی پریشان ہو گئی، وزیر فقیر سارے جمع ہو گئے کہ کریں کیا؟ اگر فرعون نے دونوں کو الگ الگ دیکھا تو ہماری خیر نہیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ موسیٰ تو مانے گا نہیں علیہ السلام، کیوں نہ ہم جادوگروں کو مجبور کریں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لے۔ چنانچہ انہوں نے جادوگروں کو مجبور کیا اور جادوگر اس بات پر راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر موسیٰ ہمارے جیسا لباس نہیں پہنتا تو ہم موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لیتے ہیں۔ چنانچہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا اور دونوں آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے جادو دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جادوگروں نے حق کو پہچان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر ایمان لائے۔ اب فرعون بڑا آگ بگولا ہوا اور جادوگروں سے کہا کہ دیکھو اپنی بات سے لوٹ آؤ ورنہ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر کاٹ دوں گا کہ بیلنس برقرار نہیں رہے گا اور نہ جی سکو گے نہ مر سکو گے۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، اب تو جو کرنا ہے تو کر لے، اب تو ایمان دل میں اتر چکا، اب یہ نکلنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ فرعون نے جادوگروں کو تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ تو نے تو بائی نیم یعنی نام لے کر مجھے کہا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جا وہ سرکش ہو گیا ہے اور اسے جا کے ہدایت کی دعوت دے، لیکن میرے مولا ہدایت تو نے فرعون کو تو دی نہیں، جادوگروں کو ہدایت دے دی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ ہم نے بے شک تجھے فرعون کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ جادوگروں نے تیرے جیسا لباس پہن لیا ہے، تیری شباہت اختیار کر لی ہے، اگرچہ مجبوری میں کیوں نہیں تو ہماری رحمت نے اس بات کی طرف فرمایا ہے، ہماری رحمت اس بات کی طرف متوجہ ہوئی کہ پہلے ہدایت ان کو دینی چاہیے جنہوں نے میرے کلیم جیسا لباس اختیار کیا، اس کے بعد فرعون کا سوچنا چاہیے۔ ارے میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا اس بات کو سامنے رکھ کر میں اور آپ سوچیں کہ جادوگروں نے تو مجبوری میں موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا اور اللہ نے راضی ہو کر ہدایت دے دی۔ ارے اگر یہ سارا کا سارا نوجوان طبقہ راضی اور خوشی ہو کر نبی کی سنت کو سجا لے اور اپنا لباس نبی جیسا بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا کرے گا اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ جب دودھ کہتا ہے تو تھوڑے دنوں بعد وہ دودھ کو دودو کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی ماں سے جب فرمایا کہ دودھ مانگتا ہے تو کہتا ہے امی مجھے دودھ چاہیے۔ اب فرمایا کہ اس کے ماں باپ تو سمجھدار ہیں، بات سمجھیے گا، اس کے ماں باپ تو سمجھدار ہیں، وہ بچہ چھوٹا ہے، وہ دودھ کو دودھو کہتا ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کے ماں باپ بھی دودھ کو دودھو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، ان کا بچہ زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے وہ صحیح ہوں یا غلط ماں باپ بھی اس کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا میرے محترم عزیزوں جب ماں باپ اپنے بچے کی محبت میں گرفتار ہو کر دودھ کو دودھو کہہ سکتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کرنے والوں کی خطاؤں سے درگزر کر کے انہیں جنت میں نہیں جا سکتا؟ انہیں جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ بالکل بھیج سکتا ہے اور بھیجے گا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ ایک اللہ والے اپنا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو بچپن کے اندر میں مدرسے جاتا تھا اور میری عادت تھی کہ میں ایک ہی گلی سے گزر کر جایا کرتا تھا۔ وہاں اس گلی کے اندر ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، وہ عورت جب میں اس کے دروازے کے آگے سے گزرتا تو مجھے بلا لیا کرتی تھی، اندر بلاتی، مجھے پیار کرتی، بٹھاتی، کھانا کھلاتی، پانی پلاتی اور جاتے ہوئے کچھ مجھے چیز بھی دے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا پھر گزرو تو میرے پاس آ جانا۔ اب وہ اللہ والے کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، کھانے پینے کی تو لالچ تھی، چنانچہ میں روزانہ اس کے گھر کے آگے سے گزرتا، وہ روز بلاتی، روز پیار کرتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، آپ روزانہ مجھے اپنے گھر میں بلاتی ہیں، مجھے بٹھاتی ہیں، مجھ سے پیار کرتی ہیں اور پھر مجھے کوئی چیز بھی دے دیتی ہیں۔ اس پر وہ بڑھیا رونے لگی
اور کہنے لگی بیٹا تیری عمر کا میرا ایک بچہ تھا جو تیری ہی عمر میں مجھ سے جدا ہو گیا اور مجھ سے دور ہو گیا، لہذا جب کبھی بھی میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے بچے کی یاد آ جاتی ہے اور تجھے پیار کر کے محبت کر کے میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ارے میرے محترم عزیزوں، اگر ایک عورت کسی غیر بچے کو دیکھ کر اپنے بچے کو یاد کر کے اس بچے کو دے سکتی ہے، عطا کر سکتی ہے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن کر ان کی شباہت کو اختیار کر کے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ کر ہماری جنت کا فیصلہ نہیں کرے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں کے پاس ایک بچے کی تصویر ہے، پاسپورٹ بنانے ہیں، بھائی پاسپورٹ تو سب کے بنے ہوئے نا، بھائی حج پہ کس کس کو جانا ہے ہاتھ اٹھاؤ، بھائی سب کا ارادہ ہے نا، تو بھائی پہلا زینہ پاسپورٹ کا ہے میرے بھائی، کیونکہ ہم یہاں اس دنیا میں رہتے ہیں نا، پاسپورٹ کا زینہ ہے۔ ویسے بات ذیل میں آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، پاسپورٹ اپنا ہم سب بنا لیں، 5 سال کے لیے تو ویلڈ ہے نا بھائی، بنا کر پھر جب بھی دعا ملے نا رکھ دیا کریں مصلی پر سحر و افطار کے ٹائم کہ میرا مولا یہ بنا دیا ہے، آگے لے جانا تیری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے اللہ حرمین شریفین ضرور دکھا دے گا۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاسپورٹ کے لیے تصویریں سکھائیں تو بھائی کھنچوائیں تو 4 بنتی ہیں، 8 بنتی ہیں، کام میں 2 آیا کرتی ہیں۔ اب اگر کسی ماں کے پاس اپنے بچے کی 2 تصویریں پڑی ہوں اور آپ اس سے کہیں کہ اماں یہ 2 تصویریں تو فالتو ہیں، 2 تو کام میں آ گئی، ان 2 تصویروں کو آپ آگ میں ڈال دو، تو وہ ماں کبھی راضی نہیں ہوگی، وہ کہے گی کیوں، یہ میرے بچے کی تصویر ہے، میں اسے آگ میں کیوں ڈالوں؟ حالانکہ تصویر کو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ماں کے دل کی محبت ایسی ہے کہ وہ تصویر کو جلانے کے لیے تیار نہیں۔ ارے میرے بھائی، جب ایک ماں اپنے بچے کی تصویر نہیں جلا سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے جہنم میں ڈالے جو نوجوان اس فتنے اور فساد کے دور میں اپنے چہرے پر سنت رسول سجا کے اللہ کے دربار میں آ جائے، جو نوجوان نماز کا عادی بن کے چلا جائے، جو بہن بیٹی آج کے اس فتنے کے دور کے اندر جب پینٹیں اور شرٹ ماں باپ خود خرید کر بہن بیٹیوں کو پہناتے ہیں، وہ فرمائے حیا کا لباس پہنے، وہ دستانے پہنے، وہ موزے پہن کر اپنے آپ کو چھپائے، جب سب اپنے آپ کو دکھاتی ہیں یہ اپنے آپ کو چھپائے، اللہ ایسی قربانیوں کے بعد کیسے جہنم میں ڈالنا پسند فرمائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نہیں ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اصولی بات ہے، جس کے دل میں سنت کی جتنی محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنی ہی محبت کرتا چلا جائے گا، اور جو سنت سے جتنا دور ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبی کی شفاعت سے اتنا ہی محروم کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ حق تو صحابہ اکرام نے ہی ادا کیا میرے بھائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس گئے، فارس کے بڑے بڑے جو امراء تھے، وزراء تھے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی۔ اب دعوت پر دسترخوان میں سارے وزیر بھی بیٹھے ہیں اور چند صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوالا زمین پر گر گیا، انہوں نے اٹھایا اور صاف کر کے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ ساتھ والے صحابی نے کہا حذیفہ تھوڑا خیال کرو، یہاں کے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک دیا اور فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے نبی کی سنت ان احمق لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ حذیفہ کا ایمان نہیں ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح میرے بھائی آج بھی ہم میں سے اگر کوئی نوجوان بیچارہ داڑھی رکھ لے تو لوگ کہتے ہیں ملا بن گیا ہے، کوئی فرمایا شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے چلے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بارش نہیں آ رہی ایسے مت چلو، کوئی ٹوپی سر پہ سجا کر چلے تو لوگ کہتے ہیں جی ٹوپی کو کیا ویلڈنگ کروا دی ہے جو اترتی نہیں ہے۔ یہ لوگ جب ہمارا مذاق اڑائیں نا کسی بات پر تو آپ حضرت حذیفہ والا جواب دے دیا کریں کہ اترک سنت حبیب لہؤلاء الحمقاء، ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ میں ان احمق لوگوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑنے والا بن جاؤں؟ اس لیے کہ یہی سنت تو قیامت کے دن کامیابی دلوائے گی، یہی سنت تو اللہ کے دربار کے اندر فرمایا اونچا مقام دلائے گی۔ ارے میرے بھائی آپ دیکھیں آج غیر نے موبائل فون ایجاد کیا، موبائل فون ایجاد کیا، اس نے سیل فون کو کہاں کہاں تک نہیں پہنچایا کہ زمیندار سے لے کر کاشتکار تک، اور فرمایا تاجر سے لے کر بھیک مانگنے والے تک، تاجر سے لے کر بھیک مانگنے والے تک، اور پاکستان مسجد سے لے کے مسجد حرام تک ہر جگہ انہوں نے موبائل کو پہنچا دیا اور اپنی فرمایا چیز کو انہوں نے متعارف کروایا۔ ارے میرے دوستوں انہوں نے تو ایک چیز اپنی بنائی اور اس کا تعارف اتنا زیادہ کرایا، اگر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ جب غیر اپنی چیز کا اتنا تعارف کروا رہے تھے، ارے تو ایمان والا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، تو نے میری سنت، میرے قرآن، میری شریعت کا کتنا تعارف کروایا؟ اگر اس وقت جواب نہ دے سکے نا میرے دوستوں اور بزرگ
بزرگوں تو پھر کوئی جواب دینے کا وقت نہیں ہوگا۔ لہذا آج کا وقت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث کو اپنے پلے باندھ لیجئے، ساری دنیا ہل جائے یہ حدیث دماغ سے نہ ہلے۔ کون سی؟ کہ فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو فتنے اور فساد کے دور میں ایک سنت زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دلوائے گا، اور پھر اس کی سنت زندہ کرنے کی وجہ سے اگر دوسرے لوگ اس سنت پر آئے، جب تک وہ سنت پر عمل کریں گے اللہ ہر بار کی سنت پر اس کے اعمال نامے میں بھی 100 شہیدوں کا اجر دے گا۔ ایک ماں ہے، بچہ پانی مانگتا ہے، ماں گلاس بھرتی ہے، بچہ ہاتھ بڑھا، ماں کہتے نا پہلے بیٹا بیٹھ جا، بیٹھتا ہے الٹا، ماں کہتی ہے نا بیٹا سیدھا ہاتھ بڑھا، وہ سیدھا ہاتھ بڑھاتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا بسم اللہ پڑھ، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر پیتی ہے، ماں ہاتھ روکتی ہے کہ بیٹا 3 سانس میں پینا ہے، وہ پیتی ہے، ہر سانس کے بعد الحمدللہ کہلواتی ہے، اور اس کے بعد آخری سانس کے بعد اللہ کا شکر کرواتی ہے۔ اب ماں بچے کی تربیت کر کے بھول گئی، اب یہ بچہ جب بھی اپنی زندگی میں بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں پانی پیے گا اللہ اس کی ماں کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں داخل کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے سنت کو چھوٹا نہ سمجھیں، سنت کو ہلکا نہ سمجھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی سنت ہے جس پر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ، اسی سے اللہ محبت کرے گا جو نبی کی اتباع کرے گا، جس میں نبی کی اتباع نہیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایمان کامل کیسے ہو؟ ایمان کامل کیسے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا گوشت حلال قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گائے کا گوشت حلال قرار دیا ہے۔ اب ایک آدمی گائے کے پیٹ میں گولی مار دے یا اس کے پیٹ میں خنجر گھسیڑ دے اور اس کے بعد کھانا شروع کر دے، کیا حلال ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ گائے کا گوشت تو حلال ہے، میرے رب کا حکم ہے، لیکن جو طریقہ تو نے اختیار کیا وہ میرے نبی کا نہیں ہے، لہذا یہ حرام ہو گیا۔ اب ایک آدمی کتے کو پکڑے اور کتے کو لٹائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے پر چھری پھیر کے اس کا گوشت کھائے تو حلال ہوگا؟ نہیں، کیونکہ کتے کے تیرے کاٹنے کا طریقہ تو سنت کے مطابق ہے، لیکن اس کا حکم میرے رب نے نہیں دیا ہے۔ تو جہاں نبی کی زندگی نہیں ہے وہاں اللہ کا حکم اگرچہ پورا ہو پھر بھی میرے دوستوں اور بزرگوں کامیابی نہیں ہے، اور جہاں نبی کی زندگی تو ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہاں بھی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی بات کو ساتھ جوڑ دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیابی کے زینوں پر چڑھے گا۔ اور وہ آگے یہ نہیں کہ بس ختم نہ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہیوں کے اندر داخل کر دے گا۔ تو میرے محترم عزیزوں، رمضان کا مہینہ ہے، سنتوں کا اختیار کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ ایک ایک سنت میرے اور آپ کے لیے جنت کے گہوارے لے کر بیٹھی ہے، ایک ایک سنت پر عمل کرنا، اللہ اکبر۔ ابھی آپ مسجد سے نکلے، جوتا رکھا، پہلے الٹا پیر جوتے کے اوپر رکھا، پھر سیدھا پیر اندر ڈالا، پھر الٹا پہنا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا اور دل میں اس بات کو سوچا کہ میرے نبی کا یہ طریقہ تھا، اس چپل کے پہننے پر بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا۔ پھر بڑی بڑی سنتوں کا تو کیا کہنا ہے۔ تو بھائی سارے کے سارے اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالی، اور اپنے بچوں کو بھی سنتوں کا عادی بنائیں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جب میرا اور آپ کا بچہ سنت پر چلے گا تبھی میرے اور آپ کے بچے کو یہ بات پتہ لگے کہ ہاں یہ میرا باپ ہے جس نے کامیابی کے زینے دکھائے ہیں۔ باپ نے تو پاکستان مسجد کا راستہ دکھا دیا، اب یہ 7 سال کے بعد خود بخود پاکستان مسجد کی طرف آتا ہے، اس کا ہر قدم باپ کے اعمال نامے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے اور موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔